نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کے چند مسائل ہیں جو وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتی، اور لا علمی کی وجہ سے وہ بہت سے جائز کاموں کو کرنے سے رک جاتی ہیں اور بہت سے ناجائز کام انجانے میں وہ کر جاتی ہیں۔ آج میں انہی باتوں پر گفتگو کرنے آئی ہوں۔ عورتیں جب ایام مخصوص میں ہوتی ہیں، حیض کے دنوں میں، جس کو انگلش کی زبان میں پیریڈز کہتے ہیں، میں اس کو ایام مخصوص کہوں گی، آپ سمجھ جائیں کہ میری منشا کیا ہے اس سے۔ جب عورتیں ایام مخصوص میں ہوتی ہیں تو ان پر بہت سی حلال اور جائز چیزیں، غرض کے فرائض بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور انجانے میں وہ ان ناجائز کاموں کو کر جاتی ہیں۔ ان دنوں میں عورتوں سے نماز، روزے جیسی فرض چیزیں بھی ساقط ہو جاتی ہیں، اور ان نمازوں کی قضا بھی عورتوں پر معاف ہوتی ہے۔ لیکن ان دنوں میں ماہ رمضان المبارک کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضا کرنا عورتوں پر فرض ہے۔ نمازوں کی قضا اللہ نے معاف کر دی، کیونکہ ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ہر دن کے 5 وقتوں کی نمازیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ہے تو 5 وقت کی، 2 دن ہے تو 10 وقت کی، اسی طرح 5 دن ہے تو 25 وقتوں کی، اور اگر کسی عورت کو 10 دنوں تک یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے 50 وقتوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اسے 50 وقتوں کی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، اور یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا عورتوں پر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، اس کی مرضی وہی جانے، لیکن میرا ذہن یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے یہ نمازیں معاف فرما دی۔ لیکن روزوں کی قضا کرنا ممکن ہے، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوتا ہے، تو 10 دن بھی اگر کسی کے ہیں تو 10 ہی روزے ہوں گے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ پورے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے ہی تو آتا ہے، اسی لیے 11 مہینوں کے اندر 5-10 روزوں کی قضا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان ایام میں عورتوں کو نہ فرض روزے رکھنے کی اجازت ہے، نہ ہی نوافل، اور نہ ہی نذر اور منت کے روزے، اور ان دنوں میں عورتوں کو نماز بھی ادا نہیں کرنی ہے، نہ ہی فرض نمازیں، نہ ہی سنت، نہ ہی واجبات، اور نہ ہی نوافل، اور نہ ہی نذر اور منت کی نمازیں۔ اسی طرح ان دنوں میں عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بیٹھ کر سن سکتی ہیں۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو بہت عزت بخشی ہے۔ اس کا ثبوت ان باتوں سے ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جب حیض آیا کرتا تھا، وہ ایام مخصوص میں ہوا کرتی تھی، تو ان عورتوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، غرض کے ان کے ساتھ کھانا پینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، ان عورتوں کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا، اور ان کو ایک الگ کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ انہیں ناپاکی کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، ان عورتوں کو گندگی کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا، کوئی ان عورتوں سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام اس دنیا میں پھیلا، جب ہمارے نبی تشریف لائے، تو یہ اندھیرے دور ہو گئے، گمراہی میں پھنسے لوگوں کو اللہ کے حکم سے آپ نے باہر نکالا، انہیں ہدایت کا نور عطا کیا، اور عورتوں کو اس طرح کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اور ان جاہلانہ رسم و رواج کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی معلومات، اس مسئلے کے متعلق معلومات حاصل ہوئے۔ آپ غور کریں، ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن، اور اس قرآن کو کسی انسان نے نہیں لکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے۔ صحابہ کرام اس مسئلے پر بہت پریشان تھے،
کیونکہ صحابہ کرام کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کی کیا حالت ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی عورتیں جب ایام مخصوص میں ہوتی تھی تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے، کیونکہ یہود کی عورتیں جب ایام مخصوص میں ہوتی تو وہ ان کو گھنونا اور گندا سمجھ کر کے بالکل الگ کر دیتے، ان کو گھر سے نکال دیتے اور الگ کمرے میں قید کر دیتے، ہر چیز ان سے الگ کر دیتے تھے اور ان کے ہاتھ کا پکا کھانا تک نہیں کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا منہ بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور عیسائیوں کا حال تو یہ تھا کہ ایام مخصوص میں وہ اپنی عورتوں سے اور زیادہ قریب ہو جاتے تھے۔ دونوں کے طریقے ایک دوسرے سے بالکل مخالف تھے۔ صحابہ کرام پریشان کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں مسائل قرآن مقدس میں صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب ان کو بتا دو کہ یہ ناپاکی ہے، مگر ایسی ناپاکی نہیں کہ تم اس کی وجہ سے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دو، ان کا کھانا پینا الگ کر دو، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ کر دو، ہر چیز ان کا الگ کر دو، بلکہ اس کا ایک الگ طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کا پکایا کھانا پاک ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تم کھانا کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ ایک چادر میں رہ سکتے ہو، ان کو منحوس نہ جانو۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم ایسے ایام میں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برابر ایک چادر میں ہم رہتے، سارے معاملات ہوتے، ایک کو چھوڑ کر کمر سے گھٹنوں تک کے حصے سے دور رہا کرتے اور اس کے علاوہ باقی اعضاء سے آپ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہاں تک فرمایا کہ جب ہم ایام مخصوص میں ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک مسجد کی کھڑکی سے باہر نکالتے اور ہم اپنے گھروں میں رہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر تیل لگایا کرتی۔ تو کیا کسی کا سر میرے نبی کے سر سے بھی زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا یہودیوں کی طرح ایسی عورتوں سے نفرت نہیں فرماتے اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح اس طرح کے افعال کرتے، بلکہ آپ میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ عورتیں میری باتیں غور سے سنیں کہ ایسی عورتوں کو فاتحہ کا کھانا پکانے سے بھی منع کیا جاتا ہے اور عمر دراز عورتیں آج بھی اس رسم کو مانتی ہیں اور فاتحہ کا کھانا ان عورتوں کو پکانے نہیں دیتی۔ یہ مسائل آئے دن پیش آتے ہیں کہ اگر عورتوں کو فاتحہ نیاز کے لیے کچھ پکانا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ کس سے پوچھیں۔ آج میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ان عورتوں کا بنایا کھانا تک نہیں کھاتے، ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام مخصوص میں ہوتی اور میں کسی برتن میں دودھ پیتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا بچا ہوا دودھ پیتے اور وہ بھی اسی جانب سے پیتے جدھر سے میں نے اپنا منہ لگایا ہوتا۔ کیا تم میرے نبی سے بھی زیادہ پرہیزگار ہو سکتے ہو؟ یہ اسلام ہے، اسلام یہ مذہب آسانی کا مذہب ہے۔ یہ مذہب ہمارا جو ہے وہ نہ ہی افراط کا مذہب ہے نہ ہی تفریط کا، بلکہ یہ درمیانہ روی اختیار کرنے کا مذہب ہے۔ جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک اور مسئلے سے آگاہ کر دوں کہ عورتیں جب ایام مخصوص میں ہوتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جب تک 7 دن نہیں ہو جائیں گے تب تک وہ نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ آپ کی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایام مخصوص جو عورتوں کے ساتھ ہیں ان کی کم از کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اب اگر کسی عورت کو ایک دن وہ
خون دیکھتی ہے تو پھر وہ 3 دنوں تک اپنے آپ کو ناپاک شمار کرے اور اس کے بعد وہ چوتھے دن غسل کر کے نماز اور روزے شروع کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی 4 دن دیکھے تو وہ 5ویں دن سے شروع کرے، 6 دن دیکھے تو 7ویں دن سے شروع کرے، اسی طرح سے 10 دن دیکھے تو 11ویں دن سے نماز روزہ شروع کر دے۔ اور نماز روزہ اگر 10 دن کے بعد بھی اگر وہ دیکھے تو پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں نماز پڑھا کرے، کیونکہ اس حالت میں اب اس پر نماز معاف نہیں، وہ اب ناپاک نہیں بلکہ وہ اب بیمار شمار کی جائے گی۔ وہ ایک بیماری ہے، اگر 10 دنوں سے زیادہ ہے تو وہ بیماری ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس بیماری کا علاج کروائیں اور نماز اور روزوں کی پابندی کریں، اسے ناپاکی سمجھ کر کے نماز سے غفلت نہ برتیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔